بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں شامل باب اول حصہ بے میں موجود منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 20 تک آیات کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اس کی تشریح میں جس طرح سے کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور منافقین نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی اور مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بہکانے کی کوششیں کی۔ تو ایسے لوگ جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے، ان کو منافقین کہا جاتا ہے، جن کی مدینہ منورہ میں بہت بڑی تعداد تھی۔ تو منافقین تو نفاق کہتے ہیں ظاہر میں ایک اور باطن میں کچھ اور، یعنی ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر اسلام کے خلاف، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں ان منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پر ایمان لانا ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں اور کافروں کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے، یعنی یا تو کافر لوگ تھے جو کھلم کھلا اپنے کفر کا اقرار بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو کافر بھی کہتے تھے، دوسرے وہ تھے جو ظاہر و باطن زبان اور دل سے مسلمان ہوئے تھے، تیسرے وہ تھے جنہوں نے اپنے کافر ہونے کا بھی اقرار نہیں کیا اور دل سے مسلمان بھی نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بیچ میں رہے۔ دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہجرت کے بعد نمودار ہوا، وہ جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے منافق تھا۔ منافقت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر ظاہری طور پر بھی اسلام کے لیے کھلا ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی کھلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کو مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن منافقت کفر سے بڑا گناہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندرونی طور پر یہ مسلمان نہیں تھے، جس کا انجام جہنم کی آخری حد ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بتایا گیا کہ منافقوں کا سب سے دردناک انجام ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی قرآن کے اندر بتایا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے دردناک درجے میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں کہا گیا کہ بعض قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کو نہیں مانتے، یعنی نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں اللہ اور ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس انجام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفر کو ایمان کا متبادل بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیں گے، حقیقت میں تو وہ خود دھوکے میں تھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آخرت میں اس منافقت کا ان کا کیا انجام ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس سبق کی آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس کا ترجمہ ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس کی تشریح میں اس کی مختصر سی تشریح ہے، اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔
یعنی پچھلی آیت کریمہ میں پچھلی آیت میں منافقوں کے دھوکے کی بات کی گئی ہے اور اس میں ان کے انجام اور ان کی سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے اور ان کی نفاق کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اس سبق کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں منافقین کی منافقت اور ملک میں فساد اور بدامنی پھیلانے کی وضاحت کی گئی ہے۔ فتنہ پھیلانا کیا ہے؟ نفاق اختیار کر کے ایمان کا انکار کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ نئے مسلمانوں کو گمراہ اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر جب منافقین سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ یعنی وہ منافق لوگ جب مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، جھوٹی خبریں ان کو سناتے اور اسلام کو کمزور اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی فتنہ نہ پھیلاؤ۔ تو جواب میں یہ کہتے کہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے، ہم فساد پھیلانا نہیں چاہتے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ مسلمانوں کو عقیدے کے طور پر اسلام کے خلاف کمزور کر دیا جائے اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جائیں تاکہ وہ گھبرا کر واپس اسلام سے پھر جائیں۔ تو جب انہیں اس بات سے منع کیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قریش، یہودی اور عرب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کو ڈراتے کہ تم جنگوں میں شریک ہوگے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری تعداد کم ہے، تم شکست کھا سکتے ہو، اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح سے اور کئی طرح کی باتیں کہہ کر وہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ ہم تو یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کے لوگ، یہودی لوگ، عرب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور جنگ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ جھوٹے ہیں، در حقیقت یہ فسادی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس منافقت کے بارے میں بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اصل مقصد اصلاح نہیں بلکہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کو بہکانا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے اس سبق کی آیت نمبر 13 اور 14 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سن لو یہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ ان آیات میں منافقین کا نفاق یعنی مومنوں کو بے وقوف سمجھنا، سچ بولنے کو حماقت اور نفاق کو عقل مندی سمجھنا بیان کیا گیا ہے، اور منافقوں کا نفاق یعنی سچ بولنے والوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کا مذاق اڑانے کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی یہ اسلام پر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان بے وقوف ہیں، طاقت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے بے وقوف کہا کرتے تھے، بے وقوف سمجھا کرتے تھے۔ منافقین اکثر یہودیوں میں سے تھے اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ یعنی مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو ان میں سے کئی لوگ اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہرگز نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام
دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد سے لے کر نسل در نسل نبوت چلتی رہی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری لڑی میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں چونکہ اسرائیل تھا تو اس لیے اس پوری قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو نبوت چونکہ بنی اسرائیل کے پاس چلی آ رہی تھی اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی آئیں گے، تو ان کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ اس طرف چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے کسی کو نہیں دیا گیا، تاآں کہ مکہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا، تو اس مخالفت اور اس حسد کی وجہ سے بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیے مخالف ہو گئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا ہم انہیں نبی نہیں مانتے۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا شروع کرنا چاہتے تھے۔ تو آگے کتاب میں فرماتے ہیں، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی کتابوں میں بشارت دیے ہوئے آخری نبی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے نبی کی ذات میں انہوں نے دیکھی ہوئی تھیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ ایمان لا کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اسلام قبول کرو، تو کہنے لگے کہ یہ سب ماننے والے جاہل اور ناسمجھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جاہل نہیں بلکہ منافق خود بیوقوف اور جاہل ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ آگے پھر منافقت کی شکل بیان کی گئی ہے، منافقت کے روپ بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ منافق دو روپ والے اور دھوکے باز تھے۔ دو روپ والے مطلب ظاہر سے مسلمان اور اندر سے اسلام کے دشمن۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں سے ہمدردی جتاتے تھے، اور جب وہ اپنے شیطانی دوستوں یعنی اپنے ساتھیوں مشرکوں اور کافروں سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف مذاق اور طعنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، مسلمانوں کو تو بس دھوکے میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے سبق کی آیت نمبر 15 اور 16، اللہ یستہزئ بہم، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے، وَیَمُدُّہُم، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہی ہوئے۔ اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نفاق کی وضاحت فرمائی ہے اور منافقوں کی ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کرنے اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں واضح فرمایا کہ دنیا میں ایسے منافقین کو مہلت ہے، وہ چاہے تانے دیں اور تمسخر اڑائیں، یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ چاہتا تو فوری طور پر ان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی منافقت کے سبب سے ان کو ایک طویل ڈھیل دے رکھی ہے، چاہے وہ مومنوں کو تانے دیں، چاہے وہ مومنوں کا مذاق اڑائیں اور خود کو مومن کہہ کر اپنی جان، مال اور عزت کو محفوظ کر لیں، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر چاہے وہ اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی عزت کو مسلمانوں سے بچا لیں، لیکن آخرت میں انہیں اس مذاق کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ لیکن آخرت میں یہ جو دنیا میں مسلمانوں کا، مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت میں اس مذاق کا بدلہ جہنم کی صورت میں انہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے
اس سبق کی آیت نمبر 17 اور 18 کو پڑھ لیتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ اس کی تشریح کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ منافقین میں سے کچھ اپنے نفاق اور بد اعتقادی میں پختہ تھے اور اسلام دشمنی میں سخت تھے، اور ان میں سے کچھ اسلام دشمنی میں مبتلا تھے اور کچھ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ یعنی عبداللہ بن ابی جیسے منافق، جن کو رئیس المنافقین کہا گیا ہے، اس طرح کے لوگ اپنی بد اعتقادی، اپنی منافقت میں بہت زیادہ سخت تھے اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ دشمنیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں دو اقسام کے بارے میں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی قسم کے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے، جس سے آس پاس بڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے ہی والا ہوتا ہے کہ اس وقت آگ بجھ جاتی ہے، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے، اس روشنی میں انہیں اپنی گمراہی کے بارے میں پتہ چلا، اور اس روشنی کے اندر آگے فرمایا ان منافقوں کے ایمان کے دعوے آخرت میں اس روشنی کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی ظاہری طور پر جنہوں نے زبان سے صرف اس روشنی کو، ہدایت کی روشنی کو اپنایا، دل سے نہیں اپنایا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کو اس طرح کا کلمہ پڑھنا، اس طرح ظاہری طور پر مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ ہدایت کو سننے سے بہرے، یعنی حق کی بات چونکہ وہ سن کر سمجھتے نہیں تھے اس لیے ان کو بہرا کہا گیا۔ بولنے سے گونگے، سب کچھ جانتے بوجھتے، ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی بولتے تھے، حق بات نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں گونگا کہا گیا۔ اور بینائی سے اندھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی وہ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں آنکھوں سے اندھا، بینائی سے اندھا کہا گیا ہے، لہٰذا وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ بتایا گیا کہ وہ ہرگز ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ غلطی کی اصلاح ہوتی ہے، ہٹ دھرمی کی اصلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ پہلے سے زیادہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے اس سبق کی آیت نمبر 19 اور 20، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان کی طرح ہے جو آسمان سے بارش برس رہی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچانک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈلتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بِذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک اور مثال بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم کے متردد منافقین جو ایمان کی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہیں، لیکن جب کفر میں پڑ جاتے ہیں تو اسے سچ سمجھتے ہیں۔ یعنی کچھ وہ منافق تھے کہ جب وہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی باتیں سنتے تو اسلام پر یقین کر لیتے، لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر ملتے تو پھر دوبارہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے۔ یعنی وہ متردد کیفیت کے شکار تھے۔ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں اسلام کے بارے میں یقین سا آنے لگتا، اور جب اپنے ساتھیوں سے، منافقوں سے ملتے تو پھر دوبارہ سے ان کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا۔ تو یہاں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے
کہ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو اندھیری رات اور طوفانی بارش میں پھنسے ہوئے ہوں، بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک اور گرج ہو، بجلی کی چمک سے اندھے اور گرج سے بہرے ہونے کا خوف ہو، اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو موت سے بچائیں۔ جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو کچھ حرکت کرتے ہیں اور پھر ساکت رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو روشنی حاصل کرتے ہیں، اور جب منافقت کی طرف لوٹتے ہیں تو اندھیرے میں رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔